بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوش آمدید۔ کیا واقعی قرآن میں سائنٹیفک غلطیاں ہے؟ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفار۔ کچھ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جو دل سے سمجھے وہ کہتا ہے یہ کتاب انسان کی نہیں، کسی بہت بڑی طاقت کی ہے۔ تو چلیے کرتے ہیں ایسے 15 سوالوں کا سامنا جو قرآن کے علمی عجائب اور سائنٹیفک سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ہر سوال کے صرف 2 جواب، اے یا بی، تو دھیان سے سنیے، سوچ کے جواب دیجیے۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال کی طرف۔ سوال نمبر 1، قرآن کے مطابق سورج کہاں ڈوبتا ہے؟ اے زمین کے پیچھے، بی کیچڑ والے پانی میں۔ صحیح جواب بی کیچڑ والے پانی میں۔ ذوالقرنین کو سورج ایک کیچڑ بھرے پانی میں ڈوبتا نظر آیا۔ یہ نظریہ پرسپیکٹیو تھا، نہ کہ حقیقت۔ آج بھی ہم سمندر پر سورج کو ڈوبتا ہوا ویسا ہی دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 2، کیا قرآن زمین کو پلیٹ بتاتا ہے؟ اے ہاں، بی نہیں۔ صحیح جواب بی نہیں۔ دہاہا کا مطلب ہے شتر مرغ کے انڈے جیسا آکار۔ ماڈرن سائنس کے مطابق زمین بالکل ویسی ہے، آملیٹ سفرائڈ۔ سوال نمبر 3، انسان کس چیز سے پیدا ہوا ہے بتایا گیا ہے؟ اے جمنے والے خون سے، بی راکھ سے۔ صحیح جواب بی راکھ سے۔ علق یعنی جمانے والا خون یا لٹکا ہوا ٹکڑا۔ ایمبرولوجی بھی یہی کہتی ہے کہ ایمبرایو ایسا ہی ہوتا ہے شروعاتی دنوں میں۔ سوال نمبر 4، پہاڑوں کا مقصد کیا بتایا گیا ہے؟ اے سجاوٹ، بی زمین کو استھر رکھنا۔ صحیح جواب بی زمین کو استھر رکھنا۔ قرآن کہتا ہے کہ پہاڑ زمین کے لیے مک نیلس کی طرح ہے۔ آج جیولوجی بھی یہی مانتی ہے۔ سوال نمبر 5، کیا چاند اپنی روشنی خود دیتا ہے؟ اے ہاں، بی نہیں۔ صحیح جواب بی نہیں۔ قرآن سورج کو سراج اور چاند کو نور کہتا ہے۔ چاند کی روشنی ریفلیکٹڈ لائٹ ہے، یہ سائنس بھی مانتی ہے۔ سوال نمبر 6، قرآن نے بارش کے سسٹم کو کیسے بتایا؟ اے اللہ سیدھے پانی بھیجتا ہے، بی ایویپوریشن کلاؤڈز اور پھر بارش۔ صحیح جواب بی ایویپوریشن کلاؤڈز اور پھر بارش۔ سورہ روم اور زمر میں بارش کا پورا پروسیس بتایا گیا ہے۔ ایویپوریشن، کنڈینسیشن اور پریسیپیٹیشن ماڈرن سے میل کھاتا ہے۔ سوال، پانی اور سمندر کے بیچ بیریئر کی بات ہے؟ اے ہاں، بی نہیں۔ صحیح جواب ہے اے ہاں۔ سورہ رحمان میں ہے 2 سمندر ملتے ہیں لیکن ان کے بیچ برزخ بیریئر ہوتا ہے۔ مرین سائنس سے اسے تھرموکلائن کہتی ہے۔ سوال نمبر 8، سورج کی چال کیسی بتائی گئی ہے؟ اے استھر،
بی ایک طے راستے پر۔ صحیح جواب بی ایک طے راستے پر۔ سورہ یاسین میں ہے سورج اپنے مستقر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایسٹرونومی بھی کہتی ہے کہ سورج ایک آربٹ میں موو کرتا ہے۔ سوال نمبر 9، کیا قرآن نے یونیورس کے ایکسپینشن کی بات کی؟ اے ہاں، بی نہیں۔ صحیح جواب ہے اے ہاں۔ سورہ زاریات میں ہے ہم نے آسمان کو پھیلایا وَإِنَّ اللَّهَ مُسِعٌ۔ ماڈرن کاسمولوجی اس کو ایکسپینڈنگ یونیورس کہتی ہے۔ سوال نمبر 10، انسانی فنگر پرنٹ کا ذکر ہے؟ اے ہاں، بی نہیں۔ صحیح جواب ہے اے ہاں۔ سورہ قیامہ میں ہے ہم اس کی انگلیوں کی سروں کو بھی واپس بنا دیں گے۔ آج فورینسک سائنس کہتی ہے کہ اس انسان کا فنگر پرنٹ یعنی کہ ہر انسان کا فنگر پرنٹ یونیک ہوتا ہے۔ سوال نمبر 11، لوہا آئرن کو اللہ نے کہاں سے بھیجا؟ اے زمین سے نکالا، بی اوپر سے بھیجا۔ صحیح جواب بی اوپر سے بھیجا۔ سورہ حدید میں ہے ہم نے لوہے کو اتارا۔ سائنس کہتی ہے آئرن کا اوریجن میٹیارس سے ہوا ہے۔ سوال نمبر 12، کیا قرآن میں اسپیس ٹریول کا اشارہ ہے؟ اے ہاں، بی نہیں۔ صحیح جواب ہے اے ہاں۔ سورہ رحمان میں ہے اگر تم آسمان اور زمین کی سیماؤں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ سائنس آج اسے پاسبل بنا چکی ہے۔ سوال نمبر 13، کیا قرآن نے فیمیل ہنی بیز کا ذکر کیا ہے؟ اے ہاں، بی نہیں۔ صحیح جواب ہے اے ہاں۔ قرآن میں فیمیل بی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سائنس نے بھی ثابت کیا کہ نیکٹر اکٹھا کرنے والی صرف مادہ ہوتی ہے۔ سوال نمبر 14، کیا قرآن نے اوشنس کے اندر ڈارکنیس بتائی ہے؟ اے ہاں، بی نہیں۔ صحیح جواب ہے اے ہاں۔ سورہ نور میں ہے گہرائیوں کی اندھیرے میں لیئرڈ ڈارکنیس۔ یہ بات ڈیپ سی ڈائیورس بھی کنفرم کرتے ہیں 200 میٹر کے بعد روشنی نہیں پہنچتی۔ سوال نمبر 15، کیا قرآن میں ٹائم ریلیٹیوٹی کی بات ہے؟ اے ہاں، بی نہیں۔ صحیح جواب ہے اے ہاں۔ سورہ حج میں ہے ایک دن تمہارے رب کے پاس تمہارے حساب سے 1000 سال جیسا ہے۔ کانسپیکٹ آئنسٹائن ٹائم ڈائلیشن تھیوری سے ملتا ہے۔ تو ناظرین، جو کتاب 1400 سال پہلے آئی اس میں وہ باتیں تھی جو سائنس آج پروف کر رہی ہے۔ ایک اللہ کی بھیجی ہوئی فائنل میسج ہے، ہدایت، علم اور نور سے بھری ہوئی ہے۔ اب بات تمہارے دل اور دماغ کی ہے۔
مانو گے یا سوالوں میں الجھے رہو گے؟ تو ناظرین، آپ کو یہ سوال جواب پسند آئے ہو تو اس چینل کو لائک کرے، ویڈیو کو شیئر کرے، اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کرے۔ ملتے ہیں ایک نئے سوال و جواب کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔